resolution has not been adopted by the votes of a majority of the total membership of the Senate. Consequently, the resolution is rejected. सादिक संजरानी के खिलाफ करारदाद रिजेक्ट, बरकरार रहेंगे चेयरमैन सेनेट। अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को सिर्फ 50 वोट मिले, कामयाबी के लिए 53 थे दरकार। 45 अरकान ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देकर किया राय का इजहार। 100 वोट डाले गए, 5 मुस्तरद हुए। सेनेटर्स की मजमूई तादाद है 104। जमात इस्लामी के दोनों सेनेटर्स का किसी को भी वोट देने से इनकार। जनाब मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, पीर हासिल खान बजिंजो, मोहम्मद सादिक संजरानी। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतल्लिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं, इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। सेनेट की तारीख का सबसे बड़ा अपसेट, ऐवान में हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन की तादाद 36 है। अपोजिशन के 9 वोट चेयरमैन सादिक संजरानी के हक में पड़े। मजमूई तौर पर अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद को 14 वोट कम मिले। तहरीक पेश करने के हक में 64 अराकीन ने खड़े होकर राय दी, लेकिन खुफिया राय शुमारी में करारदाद के हक में 50 वोट निकले। सेनेट में जूं ही हुआ नतीजे का ऐलान, जश्न मनाने लगे हुकूमती अरकान। नारेबाजी की, एक दूसरे को मुबारकबादें दी। अरकान ने सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर बरकरार रहने पर गले लगाकर मुबारकबाद दी। प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने ऐलान किया कि करारदाद मुकर्ररा वोट हासिल करने में नाकाम रही। पार्लियामान का ऐवान बाला, सलीम मांडवी वाला का भी बोल बाला। डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी नाकाम हो गई। करारदाद शिबली फराज ने पेश की, हुकूमती अराकीन ने तायद की, बाद में सिर्फ 35 वोट पड़े। 30 अराकीन ने मांडवी वाला की मुखालिफत, 5 ने हिमायत में वोट डाले। करारदाद की कामयाबी के लिए मतलूबा वोट कास्ट न हुए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने पर सेनेटर्स से इजहार तशक्कुर। कहते हैं कोई मोजज़ा नहीं हुआ, वो पहले से पुरएतमाद थे। उधर डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला का कहना है ये एक जमहूरी अमल था, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसे जमहूरी अमल कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को टेलीफोन, तहरीक अदम एतमाद नाकाम होने पर मुबारकबाद दी। कहा सेनेटर्स ने आप पर एतमाद का इजहार किया है। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की भी संजरानी को फोन पर मुबारकबाद। वस्ती लंदन की स्वास्थ्य यूनिवर्सिटी में तारिक रहमान की किताब जिहाद की तशरीह और साउथ एशिया की तकरीब रोनुमाई। पाकिस्तानी तलबा की भरपूर शिरकत। किताब के मुताले से कई गलत फहमियां दूर करने में मदद मिल सकती है, मुकर्रीन का इजहार ख्याल। लूटन में मकबूजा कश्मीर के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। बैलेट गन्स मुतासरीन। नुमाइश का खास मौजू भारतीय फौजियों की बर्बरियत देखकर शहरी तड़प उठे। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर आजम सरदार अतीक अहमद खान की खुसूसी शिरकत। पाकिस्तान काउंसलेट बर्मिंघम में ओवरसीज पाकिस्तानियों के कानूनी मसाइल के हवाले से सेमिनार। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद कासिम खान की क़यादत में वफ़द की खुसूसी शिरकत। ओवरसीज पाकिस्तानी खुसूसी वेबसाइट पर जाकर अपने मुकदमात के हवाले से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का खिताब। ब्रेडफोर्ड में आजाद कश्मीर इन्वेस्टमेंट बोर्ड के लीगल एडवाइजर मोहम्मद आदम अफजल कुरैशी के एजाज में इस्तकबालिया। आजाद कश्मीर के साबिक वजीर तालीम मियां अब्दुल वहीद की खुसूसी शिरकत। कश्मीरी रहनुमाओं की जानिब से कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग की शदीद मज़म्मत।
जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बर्मिंघम आमद। कहते हैं सादिक संजरानी हाउस को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। उनकी जमात चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में गैर जानिबदार रहेगी। बोरिस जॉनसन के वजीर आजम बनते ही तारिकीन वतन के लिए एमनेस्टी स्कीम की खबरों में तेजी आ गई। तारिकीन वतन की उम्मीद भरी नजरें नए वजीर आजम पर टिक गई। तारिकीन वतन के मुस्तकबिल के हवाले से बैरिस्टर अमजद मलिक की 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। इंटरनेशनल नॉर्थ काउंसिल यूके के जेर एहतमाम स्कॉटलैंड की तंजीम साजी मुकम्मल। ग्लासगो में सनाख्वा मुस्तफ़ा का खुसूसी इजलास पर के पुरकैफ नात ख्वानी ने महफिल को बाबरकत बना दिया। तहरीक मिनहाजुल कुरान बर्मिंघम के जेर एहतमाम चैरिटी डिनर। महफिल समा में खूबसूरत सूफियाना कलाम ने शुरका के दिल मोह लिए। सिख कम्युनिटी भी महफिल समा से लुत्फानंदोज होती रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे तहरीके अदम एतमाद की। नाज़रीन, सादिक संजरानी के खिलाफ करारदाद रिजेक्ट हो गई। ऐवान बाला में हुकूमत का बोल बाला हो गया। सेनेट की तारीख में सबसे बड़ा अपसेट। चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के गुब्बारे से हवा निकल गई। अपोजिशन इत्तेहाद को मतलूबा वोट न मिल सके। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैरिस्टर सैफ ने तहरीके अदम एतमाद की नाकामी का ऐलान कर दिया। डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडवीवाला के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद नाकाम हो गए। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतल्लिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं। इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। अपोजिशन इत्तेहाद अक्सरियत साबित करने में नाकाम। ऐवान बाला में हुकूमत का बोलबाला हो गया। चेयरमैन सेनेट मीर सादिक संजरानी कुर्सी बचाने में कामयाब हो गए। प्रिजाइडिंग अफसर बैरिस्टर सैफ ने तहरीक अदम एतमाद की नाकामी का ऐलान कर दिया। मेजॉरिटी ऑफ मेंबरशिप है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, उसके तहत जो शर्त है वो पूरी नहीं कर सकी। मुतल्लिका तादाद में वोट नहीं पड़े, 50 वोट पड़े हैं। इसलिए ये रेजोल्यूशन, ये करारदाद मुस्तरद तस्वर की जाएगी और ये मुस्तरद हो चुकी है। तहरीक अदम एतमाद के लिए 64 अरकान ने हाथ खड़े किए, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद के 50 वोट ही निकल सके। मीर सादिक संजरानी को 45 वोट मिले। प्रिजाइडिंग अफसर ने मजमूई तौर पर 5 वोट मुस्तरद कर दिए। अपोजिशन इत्तेहाद को कामयाबी के लिए 53 वोट दरकार थे। तहरीक मुस्तरद होने पर सेनेटर ने सादिक संजरानी को मुबारकबाद दी। करारदाद मुस्तरद होने पर चेयरमैन सेनेट की कुर्सी मीर सादिक संजरानी के पास रहेगी। गिनती मुकम्मल होने के बाद हुकूमती अरकान ने नारेबाजी शुरू कर दी। अहमद खान साहब, आजम स्वाति साहब और शिबली फराज साहब काइंडली अपने मेंबरान को कई सीटों में आराम से बैठने, डिसिप्लिन का तकाजा, बिल्कुल खुशी बाहर मनाएं जितना हो सके हाउस के बाहर। औरंगजेब प्लीज। बैरिस्टर सैफ ने नताइज का ऐलान किया तो ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। It has been moved that leave be granted to move a resolution for the removal of Senator Salim Mandviwala from the office of the Deputy Chairman Senate of Pakistan. डिप्टी चेयरमैन सेनेट के खिलाफ कायदे ऐवान शिबली फराज ने तहरीक अदम एतमाद पेश की, जिसका अपोजिशन इत्तेहाद ने बाइकआउट कर दिया। ताहम सलीम मांडवीवाला, रुबीना खालिद, मोहम्मद अली जामोट, साजिद मीर और कुरतुलैन मरी ने वोट डाले। 39 में से 32 वोट करारदाद के हक और 7 मुखालिफत में पड़े। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। जी हां, अपोजिशन इत्तेहाद को धोखा देने वाले कोई और नहीं, उनकी अपनी ही सफों में मौजूद। ऐवान बाला में 64 अराकीन के बावजूद अपोजिशन 53 का हिस्सा हासिल न कर पाई। ऐसा क्यों हुआ, देखते हैं इस रिपोर्ट।
ایوان بالا میں اپوزیشن اتحاد کے پاس تقریباً 2/3 اکثریت، لیکن تحریک عدم اعتماد پھر بھی کامیاب نہ ہو سکی کیونکہ ان کی اپنی ہی صفوں میں اتحاد نہیں تھا۔ اپوزیشن کے اجلاسوں میں 64 سینیٹرز تواتر سے شریک ہوئے لیکن ووٹ 50 نکلے۔ سینٹ کے مجموعی ارکان کی تعداد 104 ہے۔ نون لیگی سینیٹر اسحاق ڈار اور چودھری تنویر بیرون ملک ہونے پر ووٹ نہ ڈال سکے۔ جماعت اسلامی کے دونوں سینیٹرز نے ووٹ نہ ڈالا۔ ایوان میں موجود 100 ارکان نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا۔ اپوزیشن کے پاس 100 میں سے 64 اور حکومت کے پاس 36 ارکان تھے۔ لگ رہا تھا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی۔ پریزائڈنگ افسر نے 5 ووٹ مسترد کر دیے اور صادق سنجرانی کے حق میں 45 ووٹ نکل آئے۔ باقی 50 ووٹ اپوزیشن کے حق میں پڑے۔ اگر مسترد شدہ 5 ووٹ اپوزیشن اتحاد کی ہی تصور کر لیے جائیں تو یقینی طور پر اپوزیشن کے لیے سب سے بڑا دھچکا یہ ہے کہ باقی کے 9 ارکان کون کون سے ہیں جنہوں نے میر صادق سنجرانی کو ووٹ ڈالا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹنگ کے عمل میں 39 ارکان نے حصہ لیا۔ اپوزیشن کے صرف 5 ارکان ایوان میں موجود تھے۔ تاہم گنتی ہوئی تو 32 ارکان کے ووٹ قرارداد کے حق میں جبکہ 7 مخالفت میں پڑے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت کے کون کون سے 2 ارکان تھے جنہوں نے سلیم مانڈوی والا کو ووٹ ڈالا۔ ناظرین، صادق سنجرانی کی فتح پر حکومت نے خوب جشن منایا۔ سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز نے کہا مولانا فضل الرحمان کو عزت راس نہیں آئی، اب پاکستان بدل چکا۔ سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اراکین نے ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا۔ فردوس اشکوان بولی چور دروازے سے ایوان پر حملہ آور ہونے ناکام ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر جا کے ان کو کوئی عزت دینے کی کوشش کرے، انہوں نے اس عزت ان کو راس نہیں آئی، اور مجھے افسوس ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یوز ہوئی ہیں اس میں۔ جو اپوزیشن ہے ان کو اب سیریس ہو جانا چاہیے۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ تھی جس میں کہ سینٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی، اور بدقسمتی سے اس میں بڑی پولیٹیکل پارٹیز بھی انوالو تھیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ انہوں نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ اے پی سی کر لیں، کچھ کر لیں، عمران خان وزیر اعظم نے ان کو NRO نہیں دینا، تو یہ بھی ایک ان کا حربہ استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے، کیونکہ یہ سارے کے سارے متلاشی ہیں NRO چارٹر آف کرپشن یونین کا، آخری بیٹسمین آؤٹ ہوا ہے اور ڈیفیٹ ہو گئی، اور بلوچستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کی جیت ہوئی ہے، کپتان کی جیت ہوئی ہے، صادق سنجرانی کی جیت ہوئی ہے۔ پورے ملک کو بہت بہت مبارک ہو۔ اپوزیشن نے نادانی میں صرف اور صرف ذاتی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے جیل میں بیٹھے ایک نااہل قیدی کی خواہش کی بینڈ چڑھانے کی جو سازش تیار کی، آج اپوزیشن کے اس بیانیے سے ان کے اپنے سینیٹرز نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے صادق سنجرانی کو نشانہ بنایا تھا، بہانہ کوئی اور تھا، نشانہ کوئی اور تھا، تو آپ نے عمران خان صاحب کی عداوت اور بغض کے بہانے میں صادق سنجرانی کو نشانہ بنایا۔ آپ کا تیر جو ہے نشانے پہ نہیں لگا، وہ تیر واپس آ کے آپ کے سینوں پہ وابست ہو گیا۔ آج کا سب سے اہم سوال کہ اپوزیشن کی صفوں میں آخر بغاوت کس نے کی؟ اپوزیشن رہنماؤں نے صادق سنجرانی کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کو بے نقاب کرنے کا اعلان کر دیا۔ آئندہ ہفتے آل پارٹیز کانفرنس بھی طلب کر لی گئی۔ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ تحریک عدم اعتماد کی ناکامی پر اپوزیشن کا ہنگامی اجلاس، انحراف کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا 14 ووٹ امیر ترین کی چمک کے حوالے ہو گئے، سلیکٹڈ حکومت ضمیر فروشی سے جیت گئی۔ یہ 14 ووٹ جو امیر ترین ایسے لوگوں کی چمک کے حوالے ہو گئے، وہ کون تھے، ان کی نشاندہی کر کے ہم آپس میں بیٹھ کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کر کے جمہوریت کو ایک
बेपनाह नुकसान पहुंचाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा सेनेट पर हमला हुआ, अखलाकी तौर पर जाली सिलेक्टेड चेयरमैन को इस्तीफा देना चाहिए। जिन सेनेटर्स ने पीठ में छुरा घोंपा उनको नहीं छोड़ेंगे। सेनेट के शफाफ इंतखाबात के लिए इस्लाहात लाएंगे। 50 सेनेटर्स ने इस जाली सिलेक्टेड चेयरमैन के खिलाफ वोट दिया। अखलाकी तौर पे इस चेयरमैन सेनेट को आज भी इस्तीफा देना चाहिए। कि कौन था जो दबाव में आए, कि कौन था जो अपने जमीर बेचा, लेकिन हाँ छोटा सेनेटर्स ने आज अपने पार्टी के पीठ में चुरा घोंपा है, जो हुए के पीठ में चुरा, उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर ये कठपुतली हुकूमत समझती है कि ये धांधली करते करते चोरी करते करते अपना राज कायम करेंगे, ऐसे नहीं होगा। मीर हासिल बजिंजो ने कहा जो ऐवान बाला आसमान पर था उसको जमीन पर गिरा दिया गया। आज आईन बनाने वालों की रूह तड़प रही होगी। जब 64 अरकान खड़े हो गए तो मैं जीत गया। हुकूमती सेनेटर्स ने बताया 2 अरब का इंतजाम कर लिया है, आप दस्तबरदार हो जाएं। आज लोगों ने उस अपर हाउस को कहां पहुंचाया है कि जो आसमान से था उसको जमीन पे गाड़ दिया है। मगर हम पॉलिटिकल पार्टीज पीछे नहीं हटेंगे, हम विड्रा नहीं करेंगे। ओपनली हमें उन्हीं के सेनेटरों ने ये बताया कि हमने 2 अरब रुपए अरेंज कर लिए हैं, अब लोग विड्रा कर ले। मैं बिल्कुल जीत गया हूं। जब 64 आदमी खड़े हो गए मैं जीत गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसको हमें एक्सपोज करना पड़ेगा। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला ने कहा यह जमहूरी अमल था, ऐसे अमल कभी कामयाब हो जाते हैं और कभी नाकाम। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने दिल बर्दाश्ता होकर सेनेटरशिप से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। वस्ती लंदन की SOS यूनिवर्सिटी में तारिक रहमान की किताब जहाद की तशरीह और साउथ एशिया की तकरीब रनुमाई की गई। तकरीब में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तफसीलात बताएंगे ब्यूरो चीफ क्यू के गुलाम हुसैन अवान। जिहाद की तशरीह के मौजू पर लिखी गई किताब में मुसन्निफ प्रोफेसर तारिक रहमान ने जामे लेक्चर देते हुए बताया कि एक लफ्ज के मुख्तलिफ मतलब होते हैं, इसको मौके के लिहाज से देखना चाहिए। किताब की रूनुमाई का एहतमाम सिविल सोसाइटी और पाकिस्तानी तलबा नादिर चीमा और महनूर चौधरी की जानिब से किया गया, जबकि डॉक्टर मैथ्यू नेल्सन की जानिब से तकरीब की मेजबानी की गई। इस मौके पर SOAS यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ ममालिक से तालिब इल्म शरीक हुए और मुंतजमीन ने इस किताब को बेहतरीन काविश और जिहाद के मतलब को मुतनाज़ा लेने वालों के लिए मददगार करार दिया। तकरीब के अख्ताम पर प्रोफेसर तारिक रहमान ने शुरका की जानिब से मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए। सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी को तब्दील करने की अपोजिशन इत्तेहाद की तमाम कोशिशें रायगा। सादिक संजरानी के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह से नाकाम हो गई, जिसे लंदन में मौजूदा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने PTI हुकूमत की बड़ी फतह करार दे दिया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस बड़े अपसेट पर क्या कहा है, आइए देखते हैं। जिस तरह तारीख इंसाफ का बोलबाला हुआ, मैं समझता हूँ ये हक की फतह थी और ये जमहूरियत के लिए एक ऐसा कदम था कि मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को अब होश के नाखा लेने चाहिए और तहरीक इंसाफ के लिए रास्ता बाहर करना चाहिए कि वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के 20 करोड़ आवाम की उमंगों की तर्जमानी जिस अंदाज से कर रहे हैं, मैं समझता हूँ गो कि मेरा ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं, लेकिन मैं इमरान खान की हर उस पॉलिसी को सपोर्ट करता हूँ जो मुल्क, कौम और अफवाज फौज के साथ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फतह हुई है उसमें अपोजिशन के गुब्बारे में से हवा निकल गई है। ये वो अपोजिशन है जो सारी जमातें मिल के मौलाना फजल रहमान की को उन्होंने लीडर बनाया हुआ है, मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी मिल के जो कह रहे थे कि हम हुकूमत गिराने के लिए जा रहे हैं। मिलियन मार्च का ऐलान किया था मौलाना फजल रहमान साहब ने। तो ये हुकूमत गिराने की बात करते हैं, इनसे एक चेयरमैन सेनेट की कुर्सी नहीं हिल पाई। जो और बाजारी ये दूसरे लोगों ने मचाई हुई थी उसका आज रिजल्ट निकल आया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो अब आगे और कामयाबी की राह में जाएगा और इंशाल्लाह ये सब दुनिया पे छा जाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान को जो है ना और तरक्की दे और इस मुल्क को जो है ना बरतानिया जैसा बना दे। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के अमीर और सेनेटर मुश्ताक अहमद खान का कहना था कि उनकी जमात चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में गैर जानिबदार रहेगी। सादिक संजरानी हाउस को बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं, वो गैर जानिबदार है। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की रिपोर्ट।
برمنگھم میں جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے امیر اور سینیٹر مشتاق احمد خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب میں جماعت اسلامی غیر جانبدار رہے گی۔ صوبائی اسمبلی کی طرح سینٹ کے الیکشن میں بھی ہارس ٹریڈنگ کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ الیکشن میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایبسٹین کریں گے، اور ایبسٹین اس لیے کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سینٹ کے چیئرمین کی یہ لڑائی ہے، اس کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کی ذاتی ایک لڑائی ہے اپوزیشن کی اور حکومت کی، اور اس کے اندر ہم کوئی حصہ دار نہیں، ہم دونوں میں سے کسی ایک کے حق میں نہیں ہے، بلکہ ہم دونوں کے خلاف۔ تاثر یہ جا رہا ہے کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے اور پیسے تقسیم کیے جا رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کی اور پھر خصوصاً سینٹ آف پاکستان ایک بہت اچھا ادارہ ہے، اس کی یہ بدنامی ہے۔ آپ کو علم ہوگا جو صوبائی اسمبلیوں کے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو اس میں بھی یہ خرید و فروخت ہوئی تھی اور بڑے پیمانے پر ہوئی تھی، اور خود پی ٹی آئی کے اس خیبر پختونخوا میں 20 ممبران جو ان کی اپنی چیئرمین کے مطابق وہ بک گئے تھے، اور جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا چیئرمین کا سنجرانی صاحب کا، تو اس وقت بھی آپ نے دیکھا تھا کہ اکثریت جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ تھی، لیکن چیئرمین جو ہے وہ صادق سنجرانی آ گیا۔ تو یہ باتیں نہیں ہوتی، خرید و فروخت ماضی تو یہ بتاتی ہے کہ خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، البتہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو مکروہ سلسلہ ہے، یہ جو گندا سلسلہ ہے، یہ جو جمہوریت دشمن سلسلہ ہے، یہ آئندہ نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہاؤس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، وہ غیر جانبدار ہیں، اپوزیشن ہی بتا سکتی ہے کہ انہیں کیوں ہٹایا جا رہا ہے، حالانکہ انہیں پہلے پیپلز پارٹی ہی لے کر آئی تھی۔ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کی باتیں ہو رہی ہے، یہ جو نیلامی کی باتیں ہو رہی ہے، جو منڈی لگنے کی بات ہو رہی ہے، بہت افسوسناک ہے، یہ سیاست کے لیے اور پارلیمنٹ کے لیے بہت افسوسناک ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری حکومت اور اپوزیشن دونوں پر عائد ہوتی ہے۔ یہ تو اپوزیشن ہی بتا سکیں گے جو جنہوں نے یہ نو کانفیڈنس کی تحریک پیش کی ہے کہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی پہلے ان کو لا چکی ہے اور اب اس کو ہٹا رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں نہیں معلوم سینٹ انتخابات میں حکومت کامیاب ہوگی یا اپوزیشن، ضرورت اس امر کی ہے کہ خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ لوٹن میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کا موضوع پیلٹ گنز متاثرین تھے۔ نمائش کے مہمان خصوصی آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان تھے۔ تفصیلات لوٹن سے ہمارے نمائندے صفدر بخاری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ لوٹن میں JKLF کے صدر راجہ ایوب راٹھور کی جانب سے تصویری نمائش لوزنگ سائٹ ان کشمیر کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد بھارتی افواج کی جانب سے پیلٹ گنز سے آنکھوں کی بینائی سے محروم ہونے والے افراد کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ نمائش میں نذیر شال، بیرسٹر مجید ترمبو، مقامی میئر کونسلر طاہر ملک سمیت برطانیہ بھر سے کشمیری کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ مہمان خصوصی سردار عتیق احمد خان کا کہنا تھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر ثالثی کی بات یوں ہی نہیں کی، اب اسی طرح روس اور یورپی یونین کی جانب سے بھی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے بیانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے بھارت نے بکھلا کر سیز فائر کی خلاف ورزی شروع کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں وہ پلیبسٹ کی بات کرتی ہیں، پلیبسٹ ٹو کشمیریز، ان کی انوالومنٹ، تو گویا کہ انٹرنیشنل قراردادیں کشمیریوں کی شرکت کو کسی نہ کسی اسٹیج پر خود انڈوز کرتی ہے، انکریج کرتی ہے، اس لیے کشمیریوں کی ایسوسیشن اس اعتبار سے ضروری ہے۔ اور تھرڈ پارٹی میڈیشن کا جہاں تک تعلق ہے، کوئی بائی لیٹرل ایگریمنٹ انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا۔ میری یہ درخواست ہے ریجنل ایجے کے گورنمنٹ سے اور اس اپوزیشن لیڈر سے کہ نیکسٹ ٹائم اگر وہ آئیں UK کا دورہ کریں، اوبیسلی ان ٹرمز آف ریزنگ پروفائل اویئرنیس آف کشمیر ایشوز، کہ وہ ہم عورتوں کو بھی یاد رکھیں، وہ ہم ینگ ویمن جو سی ہیں خاص طور پہ ہمیں انوائٹ کریں۔ آج کا جو یہ پروگرام سیمینار اور یہ ایگزیبیشن ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی کشمیر کے ایک نئے رخ پہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی سفر کو جاری رکھنا ہے اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جہاں بھی ظلم ہوگا، ستم ہوگا، دنیا کے ہر کونے میں اگر ایک بھی کشمیری زندہ ہے تو وہ کشمیر کی بات کرے گا، کشمیر کی آزادی کی بات کرے گا، اور ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے۔ مودی سرکار تم 10,000 فوج کیا، تم 10 لاکھ فوج اور بھی بھیجو تو تحریک آزادی کشمیر کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ اس سے 1 لاکھ کشمیریوں نے اپنے خون کا اور جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہماری منزل تحریک آزادی کشمیر، آزادی آزادی اور صرف آزادی ہے۔ کشمیر کے حوالے سے تمام کشمیری جماعتوں نے اکٹھے مل کر ایک بھارت کو بتا دیا ہے کہ ہم کشمیری ایک ہیں
اور یہ جو اس وقت بھارت میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہے اور یہ جو بھارت وہاں پہ اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، اس کے خلاف تمام کشمیری کشمیر سے لے کر برطانیہ تک ایک اور انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ پروفیسر نذیر احمد شال نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر پر جس طرح ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کہا ہے اس کا وہ خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کے درپے ہے اور کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم کے ذریعے دفعہ 370 اور 35A کو ختم کر کے کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اپنا یہ پلان دوول ڈاکٹرن کے مطابق تیار کیا ہے، اور وہ اپنا ووٹ بینک انکریز کرنے کے لیے یہ آبادی کی تبدیلی ہندوتوا کے اصولوں اور RSS کی ائمہ پر مودی سرکار یہ کرنے جا رہی ہے، اور وہ یہ دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر جو ہے، کشمیر کو ہم فورسبلی ہندوستان کے ساتھ انٹیگریٹ کریں گے، مگر انشاءاللہ ان کی یہ کوششیں کشمیری ریزسٹ کریں گے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ بین الاقوامی جو اوپینین ہے وہ کشمیریوں کے راہ میں ہموار ہو چکی ہے اور مزید ہموار ہوگی، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹیررزم ہے اس سے کشمیریوں کو نجات دلائے۔ تقریب سے راجہ ایوب راٹھور، شبیر ملک، کونسلر اسلم خان، کونسلر جاویریہ صدیق راٹھور اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ پاکستان کانسلیٹ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے سیمینار میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس محمد قاسم خان کی قیادت میں آنے والے وفد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ تقریب میں اوورسیز پروفیشنلز اور دیگر کمیونٹی رہنما کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر جسٹس محمد قاسم خان کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی خصوصاً ویب سائٹ پر جا کر اپنے مقدمات کے حوالے سے شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ دیکھیے عابد قاسمی کی یہ رپورٹ۔ برمنگھم میں پاکستانی کونسلیٹ کے زیر اہتمام ہونے والے سیمینار میں اوورسیز پاکستانیوں کو درپیش قانونی اور عدالتی مسائل پر سیر حاصل گفتگو کی گئی۔ سیمینار میں پنجاب ہائی کورٹ کے جسٹس محمد قاسم خان نے پاکستان سے آئے ہوئے اعلیٰ عدلیہ کے وفد کے ساتھ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جسٹس محمد قاسم خان کا کہنا تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، جو بھی غیر قانونی کام جھوٹی گواہی کا مرتکب ہوگا اسے ضرور سزا ملے گی۔ نوعیت کے اعتبار سے مقدمات کے ٹائم فریم کا تعین کیا جائے گا تاکہ فیصلہ اپنے مقررہ وقت کے دوران کیا جا سکے۔ جسٹس محمد قاسم خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بیرون ملک سے جب یہ لوگ پاکستان اور آزاد کشمیر جاتے ہیں تو زمین اور پلاٹ پر قابض قبضہ مافیا مسائل کو طول دینے کے لیے تاریخ پر تاریخ لیتا ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کونسلر جنرل احمد اسماعیل، سولیسٹر سید راشد مسعود، زاہد چودھری، راجہ اشتیاق اور دیگر شخصیات نے عدالتی وفد کی برطانیہ آمد کو بے حد سراہا۔ اس موقع پر جسٹس پنجاب ہائی کورٹ جسٹس محمد قاسم خان اور میزبان سولیسٹر راشد مسعود نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس نے سپیڈی فیصلے کرنے کی غرض سے جو اقدامات کیے ہیں وہ قابل ستائش ہیں۔ 80% کیسز کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ جو مقدمات کی پینڈنسی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آنریبل چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے فوجداری مقدمات کے لیے ماڈل کورٹس بنائی اور اس ماڈل کورٹس کے رزلٹ بہت اچھے آئے، سپیڈی ٹرائل ہوئے اور ہم تقریباً 80% ٹرائل کورٹ میں مقدمات جو ہے وہ ختم کر چکے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی ہم نے ہر ضلع میں سینئر سول جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 1 جو ہے اس کو نامینیٹ کر دیا ہے۔ ہر تحصیل میں سول جج 1 اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج 1 جو ہے ان کو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات کے لیے نامزد کر دیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو ایکویلٹی چاہیے، جو کہ ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے پاکستان کی وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہے فنڈامنٹل رائٹس میں، بنیادی حقوق ہیں۔ جب ہمارے لوگ پاکستان جاتے ہیں تو ان کو ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ملتا یا مل نہیں سکتا۔ دراصل فیئرنس اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایکول ٹریٹمنٹ ملے، اور ایکول ٹریٹمنٹ اس طرح ممکن ہے کہ آپ کی کمزوریوں کا ججز کو پتہ ہو تاکہ آپ ان کو ایکول ٹریٹمنٹ دے سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے برطانیہ آنے والا یہ پاکستانی عدلیہ کا پہلا وفد نہیں ہے۔ اس سے پہلے چیف جسٹس پنجاب ہائی کورٹ بھی اوورسیز پاکستانیوں سے ملاقاتیں کر کے ان کے مسائل کو فوری حل کرنے کی بات کر چکے ہیں۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد قاسمی، 92 نیوز برمنگھم۔ پیپلز پارٹی بریڈ فوڈ کی جانب سے آزاد کشمیر انویسٹمنٹ بورڈ کے لیگل ایڈوائزر محمد آدم افضل قریشی کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر تعلیم میاں عبدالوحید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مزید تفصیلات وقار بابر مغل کی رپورٹ میں دیکھیے۔
آزاد کشمیر انویسٹمنٹ بورڈ کے لیگل ایڈوائزر اوورسیز محمد آدم افضل قریشی کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا اہتمام حاجی ارشد محمود قریشی نے کیا۔ استقبالیہ تقریب میں آزاد کشمیر کے سابق وزیر تعلیم پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے نائب صدر میاں عبد الوحید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ اسٹیٹ سیکریٹری کے فرائض پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر ساجد علی قریشی نے انجام دیے۔ تقریب میں لیڈ سٹی کونسل اصغر خان قریشی پیپلز پارٹی برطانیہ کے نائب صدر چودھری عبد القیوم، اوورسیز ہیومن رائٹس پاک کشمیر کے چیئرمین جاوید بڑک، مسلم لیگ یوتھ ونگ کے نائب صدر طارق بٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ ابھی دیکھنا یہ ہم نے کہ کیا جو کچھ پریزیڈنٹ امریکہ نے کہا کیا وہ میٹرلائز بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر تو وہ چیز جو انہوں نے کہی وہ اپنی اصل شیپ میں آ جاتی ہے تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان کا یہ کامیاب ترین دورہ ہے کشمیر کے ریفرنس سے خارجہ محاذ پہ۔ اور اس وقت اگر کسی بھی ملک کو تھریٹ ہے یا ہم اگر کسی بڑی ٹینشن کا شکار ہیں تو وہ کشمیر ایشو ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، اور ایشو ہی کوئی بھی نہیں ہے۔ کشمیر کے مسئلے کو اگر آپ ریزالو کر دیں تو پھر یہ خطہ تیزی کے ساتھ ترقی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اندر اتنا پوٹینشیل اس کے اندر موجود ہے۔ I would like to thank his family and also would like to thank Raja Farooq Haider Saab who has appointed him as a legal advisor to AJK Investment Board, and I urge everybody please try to invest in Azad Jammu Kashmir because that's what your interest is, and alhamdulillah in UK we are very well off and we want to invest and have that connection is Azad Jammu Kashmir, and Adam is a person who will make sure facilitate between UK and Azad Jammu Kashmir. ہمارے گزشتہ کئی دہائیوں سے جو مسائل ہیں اوورسیز کے وہ انشاءاللہ ان لوگوں کی خدمات کی وجہ سے حل ہوں گے۔ تو میں پرائم منسٹر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آدم افضل صاحب کو اپوائنٹ کیا۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ جو بھی آپ اوورسیز کمپلینٹ سیل کو لکھیں گے وہ میری طرف آئے گا۔ جو بھی انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ کوئی پروجیکٹ لینا چاہ رہے ہیں یا لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ اس کے حوالے سے جو بھی لیگل معاملہ ہے وہ مجھ سے کریں گے۔ شرکاء نے محمد آدم افضل کو مبارکباد پیش کی اور ان کی تقرری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کمیونٹی کے مسائل کو بہتر طریقے سے حل کرنے میں بہتری آئے گی۔ وقار بابر مغل، 92 نیوز، بریڈ فورڈ۔ سابق وزیر تعلیم آزاد کشمیر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی اور میاں عبد الوحید نے کنٹرول لائن پر کل ہونے والی بھارتی افواج کی جانب سے نہتے کشمیری عوام پر بلا جواز فائرنگ کی شدید مذمت کی ہے۔ مانچسٹر میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو بھی سناتے ہیں۔ 2 روز قبل دوپہر کے وقت نیلم ویلی میں اچانک ہی بھارتی توپوں نے آگ اگلنا شروع کی، چھوٹے اور بڑے ہتھیاروں سے فائر شروع ہوا۔ نوسیری سے لے کے تاوبٹ تک آلموسٹ سارے سیکٹرز کے اندر انہوں نے فائر کیا، اور یہ کیفیت فائر کی جو ہم نے دیکھی 1997 کے بعد پہلی دفعہ ایسا ہوا۔ 2003 میں جب سیز فائر ہوا اس سے پہلے تو نیلم ویلی کے لوگ اس ساری کیفیت سے مانوس ہو چکے تھے۔ 1990 سے لے کے 2003 تک یہ 14 سال جو ہیں ایک غیر اعلانیہ جنگ رہی نیلم ویلی کے اندر۔ 4 لوگ جو ہیں ہمارے شہید ہوئے۔ 8 مقام اسپتال جو ہے اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا، کٹھا چگلی میں ایک سکول کو ٹارگٹ کیا جہاں ایک طالبہ جو ہے وہ شہید ہوئی۔ شاردا میں ہمارا ایک نوجوان بچہ جو ہے نعمان وہ شہید ہوا۔ 18 لوگ ہمارے زخمی ہیں اور درجنوں گھر جو ہیں وہ جل کے خاکستر ہو گئے۔ اب ہم اقوام عالم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، بین الاقوامی برادری سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستان کو اس کے جارحانہ عزائم جو ہیں اس سے روکا جائے۔ معصوم نہتے شہریوں پہ جو ظلم اور بربریت ہو رہی ہے، ایک طرف مقبوضہ کشمیر میں ان خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور دوسری طرف بارڈر لائن پہ لینے والے لوگ جو ہیں بالخصوص نیلم ویلی اور بالعموم پورے آزاد کشمیر کے بارڈر کے لوگ، ان کی زندگیاں جو ہیں وہ کسی طور پہ بھی محفوظ نہیں۔ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن کے عہدہ سنبھالتے ہی تارکین وطن کے لیے ایمنسٹی اسکیم کی خبروں میں تیزی آ گئی ہے۔ تارکین وطن امید بھری نظروں سے نئے برطانوی وزیراعظم کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ ماضی میں تارکین وطن کو ایمنسٹی اسکیم دینے کی بات کرنے والے بورس جانسن اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں؟ مانچسٹر میں معروف قانون دان بیرسٹر امجد ملک سے 92 نیوز نے خصوصی نشست کا اہتمام کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، جب سے بورس جانسن برطانیہ کے وزیر اعظم بنے ہیں ایمنسٹی کی باتوں میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔
اور ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماہر قانون دان بیرسٹر امجد ملک صاحب. ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جی ملک صاحب. بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ بورس جانسن کا یہ پہلے سے موقف تھا کہ تارکین وطن جن کی تعداد لاکھوں میں ہے اور وہ بلیک اکانومی میں کام کر رہے ہیں اور کاغذات نہ ہونے کی وجہ سے اکانومی میں اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے جس طرح ہونا چاہیے, تو ان کو کسی نہ کسی طور پہ عام معافی ملنی چاہیے. اور اب جب کہ وہ وزیر اعظم ہیں تو جو ممبران پارلیمنٹ ہیں یا اپوزیشن کے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں تو ان کو ان کا وہ موقف یاد کروا رہے ہیں جو وہ میئر کے طور پہ بھی اور کیبنٹ منسٹر کے طور پہ بھی بارہا اس کا اظہار کرتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی ایک اچھی چیز ہے جس سے ان لوگوں کو بلیک اکانومی میں سے نکال کے مین سٹریم پہ لانے میں مدد ملے گی جو سالہ سال کم پہ کام کرتے ہیں, جو پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے طرح طرح کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے ہیں. وہ لوگ سالوں سے یہاں مقیم ہیں, آپ لاکھوں پاؤنڈ لگا کے ان کو ملک سے باہر بے دخل نہیں کر سکتے, یا وہ کورٹس میں ان کے معاملات شکار ہیں جہاں پہ آپ لاکھوں پاؤنڈ پبلک ایکسپینڈیچر سے خرچ کر رہے ہیں اور لیکن آپ وہ فگرز میٹ نہیں کر پا رہے جو ٹارگٹ آپ بناتے ہیں. آپ نے تارکین وطن کو نکالنے کے لیے ٹیکس میسج اسکیم شروع کی, آپ نے کرایہ داری کے نظام میں سختیاں لے کے آئے ہیں, لیکن وہ فگر ہل نہیں رہا. ابھی بھی 5 لاکھ تقریباً لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ یا اوور سٹیئر ہیں یا اللیگل ہیں یا سالوں سے بچوں کے ساتھ مقیم ہیں جن کو ویزا نہیں مل رہا. تو یہ میرے خیال میں خوشائند بات ہوگی, برطانیہ کے لیے بہتر ہوگی. جتنے پیسے آپ ان کو نکالنے میں لگا رہے ہیں اس سے کم پیسوں میں آپ ان کو ٹیکس کے دائرے میں لے آئیں گے. آپ ٹیمپریری ویزاز دے دیں گے, وہ کام کریں گے, ٹیکس دیں گے. ویزا فیس ہی آج کل تو اتنی ہے کہ اگر وہ بیچارے اپنا کما کے ویزا فیس ہی دیں تو میرے خیال میں وہ اکنامک مائیگرنٹ میں, اللیگل سے آپ ان کو اکنامک مائیگرنٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے, جو کہ برطانیہ کے لیے ایک اچھی نوید ہوگی. جی بالکل, جیسا کہ بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جتنا پیسہ خرچ کر کے آپ انہیں ملک سے نکال رہے ہیں اتنا پیسہ لگا کر آپ ان کو ٹیکس کے دائرے میں لے آ سکتے ہیں. یہ برطانیہ کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ہے. جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اس میں گر ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. انٹرنیشنل نعت کونسل UK کے زیر اہتمام اسکاٹ لینڈ کی تنظیم سازی مکمل کر لی گئی. رپورٹ کریں گے گلاسکو سے شاہد میر. گلاسکو کے مقامی ہال میں انٹرنیشنل نعت کونسل کے عہدیداروں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سیاسی, مذہبی اور نامور شخصیات نے شرکت کی. اجلاس میں تمام عہدیداروں کو تنظیم کے اغراض و مقاصد اور آئندہ کے لاہ عمل سے آگاہ کیا گیا. اجلاس میں نعت خوانی کی محفل بھی منعقد کی گئی. نعت خواں حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کو 4 چاند لگا دیے. تقریب کے اختتام پر عہدیداروں نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ بہت جلد انشاءاللہ اسکاٹ لینڈ میں بہت بڑی تعداد میں نعت خوانی کی محافل سجائی جائیں گی جن میں UK بھر سے نعت خواں حضرات کو مدعو کیا جائے گا. انٹرنیشنل نعت کونسل کے عہدیداروں کا مزید کہنا تھا کہ اگر وہ بہت بڑے سیاسی اور سماجی پروگرامز کروا سکتے ہیں تو نعت خوانی کے گرینڈ پروگرامز بھی نہ صرف اسکاٹ لینڈ بلکہ UK بھر میں باقاعدگی سے منعقد کیے جا سکتے ہیں. شاہد میر 92 نیوز گلاسکو. قدم بھی لڑکھڑاتے ہوں سوئے کعبہ چلوں جب میں, جھکی ہوں شرم سے نظریں خدا کا خوف ہو دل میں, اتاری مجھ پہ رقت ذکر اللہ کا کروں جب میں. تحریک منہاج القرآن برمنگھم کے زیر اہتمام چیریٹی ڈنر اور قوالی نائٹ منعقد کی گئی جس میں مسلم اور سکھ کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. رپورٹ کریں برمنگھم سے خاور راجہ. برمنگھم میں تحریک منہاج القرآن کی جانب سے چیریٹی ڈنر اور قوالی نائٹ کے نام سے ایک تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت منہاج القرآن کے جنرل سیکریٹری اعجاز صدیقی نے کی. تقریب کے مہمان خصوصی لارڈز میئر آف نارتھ ہیمپٹن ناظم افتخار چودھری تھے. ماشاءاللہ قوالی بہت اچھی ہوئی ہے. It was a great cause. پلیز آئیں. مسجد کے لیے پیسے ہم گٹھے کر رہے ہیں
और it was a great cause. कवाल टीम ने खूबसूरत आवाज और दिलकश अंदाज में कवाली पेश करने पर हाजरीन महफिल से खूब दाद समेट में मुस्लिम कम्युनिटी की कसीर तादाद के साथ सिख और हिंदू कम्युनिटी की चीदा चीदा शख्सियात ने भी शिरकत की, जिन्होंने दिल खोल कर अतियात दिए। शुरका ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें इस नेक मकसद के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा है। इसमें कवाली और तमाम मकातब फिक्र के लोग इसमें हिंदू कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी, बुद्धिस्ट कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के अलावा मुसलमान कम्युनिटी बहुत बड़ी कसीर तादाद में शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फंड रेजिंग इवेंट बड़ा सक्सेसफुल रहा। मैं तवक्को रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे आने वाले मजीद इवेंट्स भी इसी तरह कामयाब होंगे। आज हम ये मिनहाजुल कुरान वालों ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, कवाली का प्रोग्राम था और फंड रेजिंग थी उनकी मस्जिद के हवाले से। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और उससे भी ज़्यादा अच्छी जो है वो इंटेंशन है इस प्रोग्राम की कि ये जो मस्जिद बनेगी ये सिर्फ इस जनरेशन के काम नहीं आएगी, ये आने वाली सब जनरेशन्स के काम आएगी और ये सिर्फ मुस्लिम बच्चों के काम नहीं आएगी या मुस्लिम लोगों के काम नहीं आएगी। यहाँ से जो अच्छा पढ़ाया सिखाया जाएगा वो पूरी सोसाइटी को रोशन करेगा और पूरी सोसाइटी के काम आएगा। तो ये बहुत अच्छा इवेंट है, ये बहुत अच्छा कॉज है। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी कैसा भी कुछ भी दे सकते हैं इस इवेंट के लिए, तो इनको हम सबको आगे आना चाहिए, मिल के इन्हें सपोर्ट करना चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑल ब्यूटीफुल कोज। आखिर में जनरल सेक्रेटरी ने 10,000 पाउंड की खतीर रकम अतिया करने पर शुरका का शुक्रिया अदा किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। पाकिस्तान की मारूफ फलाही तंजीम सुंदर फाउंडेशन के डायरेक्टर महमूद अहमद भट्ट ने जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में फ्री पार्क प्रेस क्लब के अहदेदारों के एजाज में इशाइया दिया। पुरतकल्लुफ इशाइये में फ्री पार्क प्रेस क्लब के सदर शाहिद चौहान और मारूफ कॉलम निगार मोहम्मद इकबाल कुरैशी समेत दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। इस मौका पर महमूद अहमद भट्ट ने अफ्रीका में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ियों की कम्युनिटी कवरेज और सहाफ़ती खदमात को खूब सराहा। क्लब के अरकान ने सुंदर फाउंडेशन के फलाही सरगर्मियों की तारीफ करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी दिलाई। प्राइम टाइम बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।